الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر ذی وقار کی تشریف آوری کے بعد اب ہم بلا کسی تاخیر کے بزم کا آغاز کرنے کے لیے برادرم انعام الرحمن کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے بزم کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. اس کے بعد اب ہم ترانہ ندوہ پیش کرنے کے لیے محمد عاطف کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنے رفقا کے ساتھ آئیں اور ترانہ ندوہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن، ہم تابش دی، ہم نور یقین، ہم حسن عمل، ہم خلق حسن، ہم مست نگاہ ساقی ہیں، ہم بانکش صحبائے حرم، ہم نغمہ اہل قلب و زباں، ہم ذہن رسائے اہل قلم، ہم عزم جواہر لمحہ دوا رکھتے
بڑھتے ہیں ہمیشہ آگے قدم، ہم آب گوہر، ہم نور سحر، ہم آب گوہر، ہم نور سحر، ہم باد بہاری ابر کرم، ہم نازش ملک و ملت ہے، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن، ہم تابش دی، ہم نور یقین، ہم حسن عمل، ہم خلق حسن۔ جس بزم کے ہیں ہم تخت نشین، وہ بزم ہے بزم عرفانی، اس بزم کی ہے ہر صبح ہنسی، ہر شام ہے اس کی نورانی، یہ بزم ہے ان شاہینوں کی، فطرت میں ہے جن کی سلطانی، یہ قلب و نظر کی دنیا ہے، یہ قلب و نظر کی دنیا ہے، ہر نقش ہے اس کا لافانی، ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن، ہم تابش دی، ہم نور یقین، ہم حسن عمل، ہم خلق حسن۔ گنجینہ فضل رحمانی وہ جس نے بلند اسلام کیا، دانش قدر شبلی جس نے پھر ذوق سخن کو عام کیا، وہ بزم سلیمانی جس نے تحقیق و نظر کا کام کیا، انفاس علی نے روشن پھر، انفاس علی نے روشن پھر، ندوے کا جہاں میں نام کیا، ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن، ہم تابش دی، ہم نور یقین، ہم حسن عمل، ہم خلق حسن۔ وہ شمع یہاں پر جلتی ہے جس شمع سے دنیا روشن ہے، وہ پھول یہاں پر کھلتا ہے جس پھول سے گلشن گلشن ہے، یہ اہل وفا کا مرکز ہے، یہ اہل صفا کا مخزن ہے، شہباز یہاں پر پلتے ہیں، شہباز یہاں پر پلتے ہیں، یہ لال و گوہر کا معدن ہے، ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن، ہم تابش دی، ہم نور یقین، ہم حسن عمل، ہم خلق حسن۔ جو ساز یہاں پر چھڑتا ہے کہتے ہیں حرم کا ساز ہے وہ، سینوں میں ہے جو بھی راز یہاں دراصل حجازی راز ہے وہ، جو گونجتی ہے آواز یہاں جادو سے بھری آواز ہے وہ، جو دل نہ کھینچے اس کی جانب، جو دل نہ کھینچے اس کی جانب، بے سوز ہے وہ بے ساز ہے وہ، ہم نازش ملک و ملت ہیں،
ہم سے ہے درخشاں صبح وطن، ہم تابش دی، ہم نور یقین، ہم حسن عمل، ہم خلق حسن۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر ذی وقار حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مہمانان اعظام، حضرات اساتذہ اکرام اور حاضرین محفل، آج ہم طلباء دارالعلوم یہ پررونق استقبالیہ نشست منعقد کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ندوۃ العلماء کی عظیم الشان مسجد کے جوار میں اس خوبصورت سبز زار میں ہم اپنے تمام مہمانوں کا جمعیت الاصلاح کی طرف سے استقبال کرتے ہیں۔ ہندوستان کے مختلف صوبوں، قرب و جوار کے مدارس سے تشریف لائے تمام مندوبین اور ذمہ داران کا خیر مقدم کرتے ہیں اور مادہ علمی کے آغوش میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز سامعین، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے شجرہائے سایہ دار سے جو بھی محظوظ ہوا، اس کی شیریں، رواں اور شفاف نہر سے جس نے بھی سیرابی حاصل کی، اس کی صحت بخش روحانی فضا میں جس نے بھی سانسیں لی، اس کے علمی، ادبی، فکری، دینی خوشگوار ماحول اور پربہار فضا میں شب و روز گزارے، اس پر فکر و عمل کا توازن آیا ہے۔ مرکز مونگیری، منبع شبلی، دار سلیماں ابو الحسن سے جس نے بھی کسب فیض کیا، اس پر ندوۃ العلماء کی جامعیت، علم میں گہرائی و گیرائی، زمانے کی نبض شناسی کی صفت نمایاں ہوتی ہے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کا شعار اور اس کا خاصہ الی الاسلام من جدید ہے، اور خود ما صفا ودع ما قدر کے جامع اصولوں پر وہ گامزن ہے۔ اس کی وسطیت اور اعتدال پسندی شہرۂ آفاق ہے۔ ندوۃ العلماء ایک سحر انگیز علمی، دینی، دعوتی اور اصلاحی تحریک ہے۔ بین المسالک، ہم آہنگی، یکجہتی، رفع نزع باہمی، قدیم صالح، جدید نافع اس تحریک کے جلی عناوین ہیں۔ حضرات، آج ہم جس دارالعلوم میں آپ کا استقبال کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اس کے تحت مختلف شعبے جات، تعلیمی معاہد سرگرم عمل ہیں۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں طلباء کی ثقافتی، اصلاحی اور تربیتی حوالے سے طلباء دارالعلوم کی انجمن جمعیت الاصلاح بھی ہے، جو پوری تندہی کے ساتھ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ یہ جمعیت مربیان الاصلاح اور دیگر اساتذہ اکرام کی رہنمائی میں طلباء کے لیے تربیتی پروگرام اور محاضرات منعقد کراتی ہے۔ سال رواں جمعیت الاصلاح کے مختلف شعبے جات، مثلاً بزم سلیمانی، بزم خطابت، بزم جوہر کے ہفتہ واری پروگراموں کے علاوہ مختلف علمی، فکری اور اصلاحی موضوعات پر ماہرین فن اور اساتین علم کے مختلف موضوعات پر محاضرات منعقد ہوئے۔ آج کے اس استقبالیہ جلسے میں ہم جمعیت الاصلاح کی جانب سے خصوصاً اور طلباء دارالعلوم کی جانب سے عموماً ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ کی آمد انشاءاللہ مفید ثابت ہوگی اور ہمارے مدارس میں علمی ترقی کا ذریعہ بنے گی۔ ہم اللہ کے حضور دعا گو ہیں کہ مادر علمی کے باغبانوں کے سائے کو دراز فرمائے اور ہم سب فضلاء کو ان کی رہنمائی میں علمی، دینی اور ملی خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مختصر سی سمع خراشی کے بعد مرکز امام ابو الحسن کی کوششوں کے نتیجے میں مولانا سید محمود حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک ذکر محمود نامی کتاب کا اجرا ہونا ہے۔ اس اجرے کے لیے میں درخواست کرتا ہوں حضرت ناظم صاحب سے کہ وہ اپنے دست مبارک سے اس کتاب کا اجرا فرمائیں۔
چلے بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. حضرات آپ جگہوں سے پیش آور اپنے وطنوں اور اپنے مقررہ کام کو انجام دینے والوں سے جو مختلف شہروں میں ہیں مشورے کی اجازت دی تعلیمی مشورہ کہ آج کے روز آئے اور تعلیمی مشورہ کریں. یہ اتفاق کی بات ہے. اسی کے ساتھ یہ شادی کی تقریبی انجام پائی جو خوشی کی بات ہے. اور یہ مشورہ جو کیا حضرات جمع ہوئے اور آپس میں مذاکرہ کیا کہ ہمیں دینی تعلیم کو کس طریقے سے آگے بڑھانا ہے اور کس طرح اس کو انجام دینا ہے. یہ بڑی اہم ضرورت تھی جس کو عرصے سے محسوس کیا جا رہا تھا اور اتفاق کی بات ہے کہ آج کے دن اس کے لیے طے ہوا تھا. چونکہ یہ تقریب شادی کے انجام پا رہی تھی. تقریب شادی اور ان دونوں کے مل جانا ایک اچھی علامت ہے, اچھی خوشی کی بات ہے. اس لیے کہ جو موضوع ہے آج موضوع تھا جو آج یہ مذاکرے کا آج کے مشورے کا وہ دینی تعلیم کو فروغ دینا اور اس کے طریقوں پر غور کرنا تھا. اتفاق کی بات ہے کہ دونوں باتیں مل گئی تو یہ خوشی کا موقع مل گیا اور یہ بہت دینی اور اہم موقع مل گیا. دونوں موقع جمع ہو گئے. یہ خوشی کی بات ہے کہ یہ دونوں موقع بہت اہم تھے. دینی تعلیم کو ترقی دینا اور اس کے طریقے جو مناسب طریقے ہیں ان کو غور کرنا اور یہ اچھی تقریب بھی شادی کی تقریب بھی انجام پائی جس کے لیے خوشی کی بات ہے. تو یہ اس موقع پر پیش کرنے کے لیے یہ کتاب تیار کی گئی جس میں مولانا محمود صاحب مرحوم جنہوں نے دینی امور پر دینی معلومات پر اور دینی تاریخ پر کئی کتابیں لکھی ہیں اور بڑی وسیع کتابیں لکھی ہیں اور لوگوں کا اعتراف کیا ہے کہ یہ بہت اہم کام انجام دیا کہ تاریخ کی اہم شخصیتوں اور تاریخ کے اہم واقعات اور آوازوں کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کئی کتابوں میں منتقل کیا ہے. ان کا انتقال جلدی ہویا جمہور کم تھی لیکن یہ کام انہوں نے اتنا کر دیا تھا کہ عمر میں اتنا کام بہت قابل تعریف سمجھا گیا اور ایسے خطوط آئے کہ اس میں بہت اعتراف ہے اس بات کا کہ ان جمہوری میں اتنے اہم موضوعات پر انہوں نے کتابیں تصنیف کی جو یہاں پہ جو بازار میں آئیں اور یہ ان کے تذکرے اور یہ کام کے تعارف کے لیے یہ مجموعہ تیار کیا گیا جو آج کے روز پیش کرنا تھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ذکر محمود کے نام سے. اس میں ان کے حالات ہیں اور ان کی کارکردگی کے واقعات ہیں اور یہ اس موقع پر پیش کرنا ایک مفید موقع سمجھا گیا اور جو آپ کے سامنے رکھا گیا. اللہ قبول فرمائے اور ایسے لوگ مزید پیدا ہوں کہ جو دینی کام دینی تاریخ کے سلسلے میں اپنے کارنامے پیش کریں. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ آسان ہے ایسے لوگ پیدا کر سکتے ہیں. صلی اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا و نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعطنا عاقبتنا بالأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے پروردگار ہم کو صحیح کار کرنے کی اور دین کی تقویت کے لیے اور دین کے تحفظ کے لیے جو بھی ہمارے اختیار میں ہو ہم کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما اور خیر کی ضرورتیں پیدا فرما, خیر کی ضرورتوں سے حفاظت فرما اور یہ ادارے
جو دین کی تحقیق کے لیے قائم ہوتے ہیں کیے جاتے ہیں ان کو قبول فرما اور خیر کی ضرورتیں پڑے فرما صلی اللہ علیہ وسلم. مہمانوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں.